کی جدوجہد کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے مولانا صاحب کی ہاسپٹیلٹی کا، ان کی میزبانی کا اور ان کے رفقا کی میزبانی کا بہت شکریہ۔ مولانا صاحب یہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فرمائیں کہ عدم اعتماد، تحریک عدم اعتماد کا جو چیپٹر ہے وہ اوپن ہے، کلوز ہے، استعفوں کا چیپٹر اوپن ہے، کلوز ہے، اس کو ذرا کلیئر کر دیں۔ دونوں اوپن ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتایا، خان صاحب نے پہلی دفعہ آج ٹویٹر پہ ہمیں اپنا الیکشن کمیشن کے حوالے سے بیان اس کا رد عمل آیا سامنے، انہوں نے کہا کہ اس میں وہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صفایا کریں کیونکہ ہماری ساری فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے کہ بیرونی ملک پاکستانی نے کی ہے، لیکن دوسری بڑی پارٹیوں کی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی رپورٹ شائع کریں۔ وہ تو بڑے مطمئن ہیں سارے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ دیکھیے، وہ ساری زندگی اس کی اسی پہ گزری ہے کہ وہ بڑے آئیڈیل قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی اس کے آئیڈیل گفتگو سے بالکل متصادم اور متضاد ہوتی ہے۔ تو اب وہ پھنس گئے ہیں، اور باقی پارٹیوں کا تو تم آج تک احتساب کرتے رہے ہو۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس میں ہمارے خلاف کون گیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے تو ہمیشہ ہماری پارٹیوں کو سالانہ حساب کتاب پیش کرنے پر بار بار خراج تحسین پیش کیا، اور ایک آپ ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارے اکبر بابر صاحب گئے ہیں، وہ آپ کی پارٹی کے اساسی ممبر ہیں، بنیادی مؤسس ہیں آپ کی پارٹی کے، اور آپ نے کتنے اکاؤنٹ چھپائے ہیں وہ حساب دکھایا جائے گا۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اپنے بیٹے کی کمپنی کے تنخواہ نہیں لے رہے ہیں تو یہ کیوں چھپایا ہے کہ تنخواہ نہیں لے رہا، اور اس پر ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے؟ تو وہاں پر تو تنکے کے اوپر سزا دی جاتی ہے، اور یہاں پر شاہتیر جو ہے ان کی آنکھوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ آج پتہ چلا کہ سارے سیاستدانوں کی کرپشن کو اکٹھا کر کے عمران خان کی کرپشن کے 10ویں 20ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ دوسروں کو بے عزت کرنا، ان کی تذلیل کرنا، ان کی تضحیک کرنا نہ کرو اس طرح، ورنہ ایک دن آئے گا کہ اللہ گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں رسوا کر دے گا۔ اور یہی کچھ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ شخص الیکشن میں نااہل، الیکشن میں ناجائز طریقے سے آیا ہوا، کارکردگی کے لحاظ سے نااہل، اور اب میں نے ایک زمانے میں آپ کو پتا ہوگا جلسے میں کہا تھا کہ باقی تو افراد کے بارے میں سوال ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے یا نہیں کی، اس کا تو پورا ٹبر چور ہے۔ تو اب پتہ چلا یا نہیں جی؟ اور 2011-12 سے میں جو موقف دے رہا ہوں، ویسے تو ایک طوطے کی صدا لوگ اس کو سمجھتے رہے ہیں، لیکن اس شخص کے بارے میں اور اس کی پارٹی کے بارے میں اور اس کے ایجنڈے کے بارے میں اور اس کے پیچھے جو لابی بین الاقوامی کام کر رہی ہے، اس پر جو نقطہ نظر میں نے اول دن سے دیا ہے، قدم قدم پر آج اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ ہر آئے روز ایک ایک آدمی اٹھ کر اسی بات کا اعادہ کر رہا ہے۔ اب مجھے ان باتوں کا اعادہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اب ہر آدمی وہی باتیں کر رہا ہے جی۔ تو ہم کچی گولیوں کی سیاست نہیں کیا کرتے، ہم بڑے نظریاتی قسم کے لوگ ہیں، اور ملک کی سیاست میں ہم اپنا ایک کردار رکھتے ہیں۔ آج جس طرح وہ کہتے ہیں سیلف میڈ، اپنی محنت سے، اور اپنی محنت بھی کیا ہوتی ہے اگر اللہ کی مدد نہ ہو، اگر اللہ ساتھ نہ دے، تو اس کے نتیجے میں آج جمعیت علماء اسلام، جس کے پاس کوئی مالیاتی وسائل نہیں ہیں، اور ہم اپنے کارکنوں کے چندوں سے چل رہے ہیں، کوئی پاکستانیوں کے چندوں سے بھی نہیں چل رہے، کوئی بین الاقوامی باہر کے پیسوں کا کور بھی نہیں لے سکتے، نہ کسی کے راہ کے ایجنٹ ہیں، نہ کسی اور کے۔ یہاں ہم اپنے کارکنوں کے 1-1 روپے 2-2 روپے کے چندوں سے کام نکالتے ہیں، اور جو بھی نیا ایونٹ آتا ہے تو اسی کے لیے وقتی چندہ کر کے کام نکال لیتے ہیں۔ اب ایسی جماعت کو آج اللہ نے جو قبولیت نصیب کی ہے، اور اس کی طرف لوگوں کی امیدوں کی نظریں اٹھی ہیں اور امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں، انشاءاللہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے
ہماری آج کے بعد بھی یہ کوشش ہوگی کہ ہم عام آدمی کی توقعات پر پورا اتر سکیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی ایم کا ایک اہم حصہ ہے مسلم لیگ نون، اس کے حوالے سے بہت کیاسرائیاں چل رہی ہیں، خود ان کے لیڈر بھی تاثر دے رہے ہیں جیسے ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے طے ہو گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں میاں صاحب واپس آئیں گے، کیسز میں ریلیف مل جائیں گے. تو کبھی ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے یا آپ کی دیکھیے پتہ نہیں، میں تو پی ڈی ایم کا سربراہ آئی ہوں. ایس پی آر نے بھی آج کہہ دیا کہ کیاسرائیاں سب. میں عرض کر رہا ہوں آپ اس کی بات نہ کرتے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پی ڈی ایم کا سربراہ میں ہوں، میرے وہ کمپوننٹ ہیں اور سب سے بڑی جماعت ہم ان کو سمجھتے ہیں اپنے اتحاد میں. ان چیزوں کا مجھے کم از کم علم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے کسی ایک سینئر ذمہ دار آدمی نے آج تک میرے ساتھ ڈسکس کیا ہے. بس آپ کی میڈیا کے ذریعے سے افواہیں گرج کرتی ہیں، ہمارے کانوں کو بھی بات لگ جاتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر میرے نوجوان صحافی کو اس کا علم ہے تو فضل الرحمان کو اس کا علم کیوں نہیں ہے؟ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جس مسئلے کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب آئے، ایک کراچی میں دھرنا ہو رہا ہے، آج چھٹا روز ہے، جماعت اسلامی اس کو لیڈ کر رہی ہے اور لوگ بھی، سول سوسائٹی بھی شامل ہو رہی ہے، تو کیا اس پہ بھی بات ہوئی ہے کہ اس احتجاج میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوا جائے، کراچی کو حق دو کے حوالے سے جو احتجاج ہو رہا ہے؟ کون سے؟ اس حوالے سے میں اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں، جمعیت علماء اسلام پورے صوبہ سندھ کے حقوق کی بات کر رہی ہے. یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا جی. میں ایسی چیزوں کا اور ایسے الفاظ کے استعمال کے خلاف ہوں. میں خود کوشش کرتا ہوں اور کبھی کبھی انسان ہوں، کبھی ایک نامناسب لفظ منہ سے نکل ہی جاتا ہے، مجھے اس پر پشیمانی ہوتی ہے کہ مجھے اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کر بات نہ کی جائے. مخالف ترین آدمی کو بھی اگر صاحب اور محترم اور جناب کا لفظ نہ بھی کہیں تو نام تو پورا لیں، اس کا صحیح طریقے سے لیں. تو میں تو خود اس اخلاق کو پھیلانے کی بھی بات کرتا ہوں، نوجوانوں کی اس حوالے سے تربیت بھی کرتا ہوں. اور الحمدللہ جس کو میں جو جمعیت علماء اسلام، اس کا نوجوان نسل ہمارے زیر اثر ہے، میرے خیال میں اسی قسم کی تربیت ہر سطح پر ان کی ہوتی رہتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا جی. میں ایسی چیزوں کا اور ایسے الفاظ کے استعمال کے خلاف ہوں. میں خود کوشش کرتا ہوں اور کبھی کبھی انسان ہوں، کبھی ایک نامناسب لفظ منہ سے نکل ہی جاتا ہے، مجھے اس پر پشیمانی ہوتی ہے کہ مجھے اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کر بات نہ کی جائے. مخالف ترین آدمی کو بھی اگر صاحب اور محترم اور جناب کا لفظ نہ بھی کہیں تو نام تو پورا لیں، اس کا صحیح طریقے سے لیں. تو میں تو خود اس اخلاق کو پھیلانے کی بھی بات کرتا ہوں، نوجوانوں کی اس حوالے سے تربیت بھی کرتا ہوں. اور الحمدللہ جس کو میں جو جمعیت علماء اسلام، اس کا نوجوان نسل ہمارے زیر اثر ہے، میرے خیال میں اسی قسم کی تربیت ہر سطح پر ان کی ہوتی رہتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.